السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظنوا بالمؤمنين خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. محترم سامعین برادران عزیز، تقوی اختیار کریں. اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اخلاص کے ساتھ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، علماء نے تقوی کے 3 درجات بیان کیے ہیں. اس سے پہلے بھی بتایا گیا، پہلا درجہ جو ہر ایک مومن، ہر مسلمان کو حاصل ہے، وہ یہ کہ اللہ نے اسے ایمان دیا. یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. اور دوسرے درجے کا تقوی جو ہر مسلمان سے، ہر مومن سے مطلوب ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. اور تیسرے درجے کا تقوی یہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اور ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے جسے ہم مشتبہات کہتے ہیں. تو آدمی حرام سے تو بچ جائے گا، مگر تقوی کا درجہ یہ ہے کہ آدمی جو مشتبہ چیز ہوتی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا کرے. دو چیزیں ذرا غور سے سمجھنے کی ہیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک فتویٰ ہے اور ایک تقویٰ ہے. فتویٰ ایک چیز ہے، تقویٰ ایک چیز ہے. فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس کوئی کاروبار ہے اور وہ اس کاروبار کے ساتھ کچھ حرام کام بھی کرتا ہے، سود میں لیتا ہے یا دیتا ہے، تو فتویٰ اس پر ہے کہ اس کے کاروبار کی طرف دیکھ کر اس کی دعوت کو ہم قبول کر سکتے ہیں.
مگر تقوی یہ ہے کہ اس کے پاس حرام کا مال ہے تو اس کے پاس ہرگز نہ جاؤ، یہ تقوی ہے۔ اور ہم سب سے جو مطلوب ہے وہ تقوی والی زندگی ہے۔ اس واسطے کہ آدمی جب تقوی والا بن جاتا ہے تو اسے اللہ اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، سنو بے شک اللہ کے دوست جو ہیں لا خوف، ان کو خوف بھی نہیں، ولا یحزنون، ان کے دلوں میں کوئی غم بھی نہیں۔ اب یہ بات معلوم ہونی تھی کہ اللہ کے دوست کون ہیں، تو اللہ نے آگے فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، تقوی کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا۔ تو تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہو، مشتبہات سے بچانا ہو، تو آدمی کو ضروری ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو مشتبہات سے بھی بچا لے۔ اس واسطے کہ بعض دفعہ جو مشتبہ پر عمل کرتا ہے وہ حرام پر بھی کر سکتا ہے۔ تو بہت بڑی چیز ہے تقوی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں متقی بنائے۔ حضرت ابراہیم پانڈور رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب رات ہوتی ہے تو رات میں 10 منٹ کا مراقبہ کرو، اور اس مراقبے میں یہ سوچو کہ اللہ میں نے کتنے آج نیک اعمال کیے، اللہ میں نے آج کتنے برے اعمال کیے، گناہ کیے۔ پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو کہ اللہ میں نے جو نیک اعمال کیے یہ تیرا شکریہ، تو نے توفیق دی، اور جو گناہ والے اعمال کیے اس کو اپنے پرچے میں لکھ لو، اور لکھ کر دھیرے دھیرے اسے چھوڑنے کی فکر کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ بعض دفعہ جو اوقات ہم ضائع کرتے ہیں کہ اس وقت میں ہم کوئی کام نہیں کرتے، تو یہ اوقات کا ضائع کرنا ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار اپنی کتاب میں لکھ کر رہے کہ ایک اللہ والے ایسے بھی تھے کہ ان کو بیکار رہنا پسند نہیں آتا تھا، ہر وقت یا تو دنیا کا یا تو دین کا کوئی کام کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیت الخلاء کے اندر جاتا ہوں، جب مجھے فارغ ہونا ہوتا ہے تو اس وقت 2-3 منٹ کا وقت بھی اندر مجھے بیکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو میں بیت الخلاء کے لوٹوں کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ وقت بھی میرا ضائع نہ ہو۔ تو میرے ساتھیوں بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہزاروں سال کی زندگی نہیں دی۔ کوئی 40 سال میں دنیا سے پردہ تو کوئی 60 سال میں دنیا سے پردہ۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ مجھے تو نے یہ 60 سال دیے یا 75 سال دیے، اس زندگی کو میں کس جگہ کور لگانا ہے۔ اب کبھی بندہ بیٹھ کر سوچے تو انشاءاللہ وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں سے اس کا بچپن نکال دیں 5 سے 10 سال، پھر اس کے بعد اس کے سونے کے سال نکال دیں۔ ہر رات میں وہ سوتا ہے تو اب جب سو جاتا ہے تو اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، تو تقریباً 60 سال میں اگر بچپن کے 10 سال نکال دیں اور سونے کے 17-18 سال نکال دیں تو تقریباً اس کی زندگی 25 سال سے زیادہ ضائع ہو گئی۔ اب بچے 30 سال، اب 30 سال کے بعد ایسے جانا ہے مٹی میں، اب یہ اوقات ضائع کرے گا تو پھر کام کیا کرے گا؟ اللہ نے اس مختصر جو زندگی دی ہے، اس مختصر زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے ہم دین کے کام میں اپنے اوقات کو لگائیں۔ آج کل ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنا وقت زیادہ تر موبائلوں میں لگا دیتے ہیں۔
اب یہ وقت جو ضائع ہوتا ہے تو یہ وقت کا ضائع کرنا بھی بعض دفعہ ہمیں گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ اللہ بہر کیف ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی بات کو لے کر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نوجوان جب غیرت والا ہوتا ہے اللہ اس سے بڑا دین کا کام لیتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر سچی پکی محبت دین کی آ جائے اللہ ہم کو ضائع نہیں کرتے۔ نوجوانوں کو اس وقت چاہیے کہ نوجوان ہرگز اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ایک بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دین کا کام بھی کیا اور بہت ساری حکومت کا تخت بھی سنبھالا۔ ہاں بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ والے بھی تھے۔ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں ایک آدمی آیا جو دیکھنے کے اعتبار سے جوان سا معلوم ہو رہا تھا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا کہ آج میں ایک ایسا کرتب دکھلاؤں گا، ایک ایسا کام دکھلاؤں گا جسے آپ نے ابھی تک دیکھا نہ ہوگا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ تو بڑی فراست والے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ کہا وہ کون سا کام ہے؟ حضرت ابھی بتاتا ہوں۔ تو حضرت کے سامنے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے سامنے وہ آیا، ایک لمبا سا دھاگا لیا اور ایک سوئی دور جگہ پر لگا دی اور یہیں دور سے کھڑے ہو کر دھاگے کو اس طرح پھینکا تو وہ دھاگا سیدھا جا کر سوئی کی ناک میں سے ٹرتا ہوا نکل گیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ اب دیکھیں ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ سوئی اگر ہم اپنے ہاتھ میں لیں، ناکے کے اندر اگر دھاگا ڈالنا ہو تو 2 3 4 مرتبہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، بعد میں اس کے اندر جاتا ہے۔ تو بہرے کیف بڑی بات یہ ہے کہ دور سے کھڑے ہو کر اس نے ڈالا تو سوئی کے دھاگے ناکے کے اندر سے جب چلا گیا، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو قریب بلائے اور بلا کر فرمایا کہ اس نے ایسا کرتب دکھلایا کہ آج تک کسی نے نہیں دکھلایا، اسے 10 دینار یا درہم انعام میں دو اور 10 جوتے بھی ساتھ میں مارو۔ تو اب جو انعام لے کر آئے انہوں نے انعام تو بڑی خوشی سے دے دیا۔ بعد میں ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت اتنا اچھا کرتب کوئی نہیں دکھلا سکتا، آپ اسے جوتے بھی مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اس نے یہ کمال سیکھنے کے واسطے جتنا وقت لگایا یہ سارا وقت ضائع ہوا ہے۔ اب یہی وقت اپنا کسی اچھے کام کے پیچھے لگاتا تو کچھ نہ کچھ ہوتا۔ اس نے کون سا بڑا کمال کا کام کر دیا، سوئی کے ناکے میں دھاگا پرو دیا تو کون سا کمال کر دیا، اس لیے اسے جوتے مارو۔ پھر یہ بات لکھ کر حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے ساتھیوں اس زندگی کو ہم ضائع نہ کریں، اس واسطے کہ اللہ پوچھیں گے کہ تو نے زندگی کہاں گزاری۔ مختصر زندگی مل کر ہے اور اس مختصر زندگی کو ہم ادھر ادھر گناہوں میں ضائع کر دیں تو پھر اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ تو دیکھیں اپنا جو وقت ہے اس وقت کو یا تو دین میں لگائیں یا تو دنیا میں لگائیں، ضائع ہرگز نہ کریں۔ آج کل بہت سارے ماں باپ کے طرف سے یہ باتیں آتی ہیں کہ اولاد بات نہیں مانتی، اولاد ہماری نہیں سنتی، اولاد ہماری نافرمان ہو گئی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اولاد جو نافرمان ہوتی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی غلطی اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنا وقت ان اولاد کو نہیں دیتے جس کی وجہ سے وہ اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ حرام کا مال اس اولاد کو کھلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنا وقت اگر اپنی اولاد کے پیچھے بھی جو ضائع کرتے ہیں دے دیں کہ اللہ سے امید ہے کہ یہی اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی۔ حضرت عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی اولاد کو نیک بنانے کی ہر دم کوشش کرو، ورنہ اگر تم نیک ہوگے
اور تمہارا جنازہ گھر سے نکلے گا، اولاد تمہاری نیک نہیں ہوگی تو تمہارے جنازے کے ساتھ دین کا دعوت کا جنازہ بھی نکل جائے گا۔ تم نماز کے عادی تھے، تم مسجد کے عادی تھے، تمہاری اولاد شراب خانوں کی عادی ہوگی، تمہاری اولاد اڈوں کی عادی ہوگی۔ تم حلال کھانے کے عادی تھے، تمہاری اولاد حرام کھانے کے عادی ہوگی۔ تم با پردہ ہوگے، تمہاری اولاد بے پردہ ہوگی۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ اپنے آپ کی فکر جتنی ہم کرتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہمیں اتنا ہی زیادہ متفکر ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے کہ ہم اپنے اولاد کے بارے میں فکر کرتے مگر اولاد نہیں مانتی، اس لیے ہم نے اپنی اولاد کو بات ہی چھوڑ دیا۔ کئی دن گزر گئے، اپنی اولاد سے ہم بات نہیں کرتے، بول بول کر تھک گئے۔ ہمارے حضرت مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ اولاد اگر گناہ کرتی ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو آگ میں انگارے میں ڈال رہی ہے۔ تمہارے آنکھوں کے سامنے ایک لکڑیوں کا بڑا ڈھیر لگا کر اور اس لکڑیوں کے بڑے ڈھیر میں پیٹرول یا ڈیزل چھڑک کر اسے انگار لگا دیا جائے اور تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی اس انگار میں چھلانگ لگانے جا رہی ہو اور تمہارا بیٹا حقیقتاً تمہارا نافرمان ہو، تمہاری بیٹی حقیقتاً تمہاری نافرمان ہو اور تمہارے آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آ رہا ہو، اولاد آگ میں جانے کے لیے دوڑ رہی ہو، تم بیٹھے بیٹھے نہیں دیکھتے بلکہ دوڑ کر جتنی کوشش ہوتی ہے ساری کوشش لگا کر اس اولاد کو پکڑے گی کہ تم اپنے آپ کو آگ میں چھلانگ لگانے پر مجبور نہ کرنا۔ جس طرح آگ میں جانے سے بچانے کی تمہیں فکر ہو رہی ہے، اس سے بڑی آگ تو وہاں کی یعنی جہنم کی دوزخ کی آگ ہے۔ وہاں سخر کا بھی درجہ، سعیر بھی ہے جہنم، لظا بھی ہے، حطمہ بھی ہے جہنم، جہنم، حاویہ، یہ 7 جہنمیں تیار ہے جلانے کے واسطے۔ اب تم دنیا کی آگ سے تو ڈرتے ہو، وہ آگ تو چھوٹی ہے مگر جہنم کی آگ تو 70 درجہ اس آگ سے بھی بڑی ہوئی، اس آگ سے ڈر نہیں لگتا۔ تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں بڑا متفکر ہونا پڑے گا میرے ساتھیوں۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان کی دنیا بنانے کے واسطے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ صبح اٹھے کاروبار کی فکر، شام گئے کاروبار کی فکر، کہیں فون آیا کاروبار کی فکر، سب نے فکر۔ یہ کیوں فکر ہو رہی ہے کہ ہم پیسہ جمائیں گے، اس پیسے کے ذریعے سے گھر بنائیں گے، اس پیسے کے ذریعے سے فلاں جگہ پر صحیح ڈلیں گے، فلاں جگہ پر پراپرٹی بنائیں گے، بیٹیوں کے بیٹوں کے نام پر بینک بیلنس کریں گے، سب کریں گے، سب کریں گے۔ مگر یہی اولاد کے بارے میں کبھی بیٹھ کر سوچا کہ یہی اولاد اگر نافرمان ہو جائے گی، جس کے واسطے ہم نے رات کو دن کو نہیں سمجھا، کبھی رات میں بیداری سے رہیں، کبھی دن میں چین سکون سے کھایا پیا نہیں، یہی اولاد اگر ہماری یہی اولاد گناہگار ہو گئی تو غور کرو تمہیں یہی اولاد تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہنم میں لے جائے گی۔ سب کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا۔ آج دنیا کا بھوت ہمارے سروں میں اتنا گھس گیا کہ آخرت کی یاد ہی نہیں آتی۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے ساتھیوں۔ آج ہم جتنا دنیا کے پیچھے اولاد کے واسطے فکر کر رہے ہیں، کبھی ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچے کہ آج کے 200 سال بعد یہی اولاد کے واسطے ہم نے فکر کی، یہی گھر کے کون مالک ہوں گے جس زمین کے واسطے بعض دفعہ ہم سود پر لیتے، بعض دفعہ جھوٹ بھی بول کر ہم اس پراپرٹی کو خریدتے، بعض دفعہ پیسے کمانے کے واسطے کسی کو دھوکہ بھی دیتے، کسی کو بے وقوف بھی بناتے اور خوش ہو جاتے کہ ہم نے پراپرٹی بنا لی۔ یہی گھر ہم 200 سال کے بعد کا زمانہ سوچ کر دیکھیں، کوئی اور مالک ہوگا ان گھروں کا، کوئی اور ہوگا اس سیبر کا مالک، کوئی اور ہوگا اس پراپرٹی کا مالک، جس پراپرٹی کے واسطے، جس زمین کے واسطے، جس دولت کے واسطے کسی سے کبھی جھگڑا، کسی کو کبھی جھوٹ، کسی کو کبھی تانا، کسی کو کبھی گالی، کسی کو کبھی دھوکہ دے کر ہم نے پراپرٹی بنائی۔ کیا کمال حاصل کر لیا ہم نے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جتنی دولت کی ہمیں فکر ہے اس کا 10 حصہ بھی ہمیں
اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر نہیں ہے تو اولاد کو نیک بنائیں، یہی اولاد پھر ہمارے واسطے آخرت کا ذخیرہ بنے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حقوق اللہ سکھائیں کہ نماز کے بارے میں فکر، روزے کے بارے میں فکر، زکوٰۃ کے بارے میں فکر، حج کے بارے میں فکر، دعوت دین کے بارے میں فکر، قرآن کے بارے میں فکر، جو چیزیں حقوق اللہ کی ہیں سب سکھائیں، اور ساتھ ساتھ میں خصوصیت سے حقوق العباد کے تعلق سے بھی ہم صحیح فکر ان کو سکھلائیں، اس واسطے کہ بعض دفعہ جو دین ہے یہ دین عبادت کے راستے سے تو ہمارے اندر آ جاتا ہے، اگر ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اور ہمارے حسن اخلاق صحیح نہ ہو، جو دین عبادت کی لائن سے آیا تھا وہی دین اس لائن سے واپس چلا جاتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو نمازی بنا رہے، روزہ رکھنے کی ترغیب دے رہے، اپنی اولاد کو حج کرنے کی ترغیب دے رہے، اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ ہم تمہیں دیندار بنائیں گے، تو جہاں حقوق اللہ کو ہم سمجھا رہے وہی اس سے زیادہ درجے میں حقوق العباد بھی سمجھائیں، اس میں معاملات کو بھی سکھلائیں، اس میں معاشرت بھی سکھلائیں کہ کس کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے۔ کوئی تمہیں گالی دے تو اس گالی کا جواب گالی سے نہ دو، بلکہ اس کے ساتھ تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ کوئی تمہارے سے بات نہ کرتا ہو، سلام کرتے ہوئے اس سے مصافحہ کرو۔ کوئی تمہارے سے رشتہ کاٹتا ہو، جا کر اس سے تم رشتہ جوڑو۔ سل من قطعک، نبی نے اسی بات کو لے کر فرمایا کہ اس سے رشتہ جوڑو، وہ توڑ رہا ہے تم توڑو گے تو بات کہاں پہنچے گی؟ اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے ڈال دیا، تم بھی جا کر کانٹے ڈال دیے تو سارا راستہ کانٹے ہو جائے گی، چلیں گے لوگ کہاں سے؟ اگر کوئی راستے میں کانٹے ڈال رہا ہے، تم کانٹے کو اٹھا کر پھینکو تاکہ گرنے کا راستہ ہو۔ تو اسی مثال کو دے کر فرمایا کوئی بار بار رشتہ توڑ رہا، رشتہ اللہ کے واسطے جوڑو۔ عزت کا مالک وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، ذلت کا مالک وہی، عزت کا مالک وہی۔ اگر تم نے اسے معاف کرنا سیکھ لیا اللہ کے واسطے، تم نے اسے بلانا سیکھ لیا اللہ کے واسطے، والکاظمین الغیظ کے تحت تم نے غصے کو پینا سیکھ لیا اللہ کے واسطے، تو عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ آج یہ دلوں کے اندر جو ضد ہے وہ کبھی جھکنے نہیں دیتی۔ بعض دفعہ بھائیوں میں نہیں ہوتا، بہن میں نہیں ہوتا، رشتہ داریوں میں نہیں ہوتا، اور ہمارا دل بھی نہیں کرتا کہ ہم جا کر ان سے بات کریں۔ بات کرنے کو دل نہیں مانتا۔ یہ دل کیوں نہیں مانتا؟ کہ یہ ضد جو ہے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ کئی لوگوں کی زبان یہ بات سننے آتی ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، تو اصل میں دل نہیں، تم دل کے پجاری نہیں بلکہ تم نفس کے پجاری ہو۔ ہمیں نفس کے پجاری نہیں بننا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، نفس کی پجاری نہیں کرنا، نفس کی پوجا نہیں، اللہ کی پوجا کرنا ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے میرے ساتھیوں، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے نبی گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عیسیٰ کے بارے میں فرمایا، ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک آدمی کو دیکھا جو کسی دوسرے کی چیز چوری کر رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر فرمایا کہ تم نے چوری کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا تم نے اللہ کی قسم کھا لی، میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں، اب میں برا گمان نہیں کروں گا۔ اب ظنوا بالمؤمنین خیرا کے تحت میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بعض دفعہ رشتہ داریوں کے اندر بھی جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ بعض باتیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ بعض باتیں گمان پر مبنی ہوتی ہیں۔ اسی گمان کے واسطے بعض دفعہ رشتہ داریوں کو ہم کھو جاتے ہیں۔ تو ساتھیوں بڑی چیز یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھ لو۔ یہ نظر انداز کرنا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ رشتہ داریوں کو آپس میں باقی رکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی والدہ محترمہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی۔
جب بھی وہ عورت اللہ کے نبی امی کی بیوی امی عائشہ کے پاس آتی تو ایک شعر پڑھا کرتی تھی، اور اس شعر میں یہ کہا کرتی کہ عائشہ مجھے وہ دن یاد ہے جس دن تمہارے اوپر الزام لگا تھا، اور اس الزام میں تم نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ کے پاس تڑپی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان دے دیا، کفر سے نجات دے دی۔ اب امی عائشہ کچھ دنوں کے پاس بات اس سے پوچھی کہ بار بار جب بھی تم میرے پاس آتے ہو تو یہ شعر پڑھتے ہو، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا واقعہ پیش آیا تمہارے ساتھ۔ تو اس عورت نے کہا میں یہ غریب عورت تھی، واقعہ غور سے سننے کا ہے میرے ساتھیوں، یہ برے گمانات کو ہم اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دیں، اس واسطے یہ واقعہ بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ امی عائشہ سے اس عورت نے کہا کہ میں یہ غریب عورت تھی، میرے قریب میں کوئی ایک مالدار لوگ رہتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو ایک سونے کا ہار پہنایا، وہ سونے کا ہار پہن کر وہ بچی میرے گھر کے سامنے سے گزر کر گئی، اور جب گزر کر گئی تو گزر کر جا کر واپس آئی تو اس کے پاس سونے کا ہار نہیں تھا، اور اس سونے کے ہار کو جب زمین پر بچی کے گلے سے نیچے گرا تو ایک چیل آئی اور لے کر اڑ گئی۔ اب جب چیل لے کر اڑ گئی تو اب سونے کے ہار کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا، سامنے ظاہر میں ہی نظر آئی، ان کے گھر کے لوگ بڑے بڑے مالدار تھے، میرے سے آ کر پوچھنے لگے کہ ہماری بچی کا ہار تو نے ہی لیا؟ تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں لی۔ تو سارے لوگوں نے مجھے پکڑ کر پٹائی کی۔ اس عورت کی زبانی الفاظ کتابوں میں لکھ کر ہیں کہ اس عورت نے کہا مجھے اتنا مارا یہاں تک کہ مجھے پکڑ کر سارے کپڑے نکال کر برہنہ کر دیا گیا، اور میری تلاشی یعنی چیک کیا گیا کہ اس کے یہاں سونا کہاں ہے، مجھے برہنہ یعنی ننگا کر کر مارا گیا، پھر بھی میرے پاس سونے کی ہار نہ ملی۔ اتنے ہی میں وہ چیل اوپر سے آئی، دوبارہ سونے کی ہار نیچے ڈال کر وہیں چلے گئی۔ اب لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ حقیقت پر بات کیا ہے، ہم شک کر رہے تھے کس کے بارے میں۔ اب لوگوں نے معافی مانگی۔ اب مجھے تو بڑی شرم آئی تھی کہ مجھے ننگا کر دیا گیا تھا، ایک مرد کا ننگا ہونا کتنا بڑا خطرناک مسئلہ، تو ایک عورت کا ننگا برہنہ ہونا یہ کتنا بڑا خطرناک مسئلہ ہوگا۔ تو وہ عورت کہنے لگی میرے آنکھوں میں آنسو آئے اور مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، جس کے بعد اتنی شرمندگی کو میں برداشت نہیں کر سکی، میں ان کا گاؤں چھوڑ کر مدینۃ المنورہ آ گئی۔ مدینۃ المنورہ آنے کے بعد امی عائشہ کے ساتھ یہ ہار والا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد اللہ نے امی عائشہ کی پاک دامنی کو ظاہر کرتے ہوئے قرآن کے اندر آیتیں نازل فرما دی۔ تو امی عائشہ کے بارے میں وہ عورت فرماتی ہے کہ اس واقعے سے پہلے میں کافرہ تھی، اس واقعے کے پیش آنے سے بعد میں مدینۃ المنورہ پہنچی، اللہ نے مجھے ایمان دے دیا۔ تو میرے ساتھ حالات آئے، لوگوں نے میری پٹائی کی، مجھے برہنہ کیا، مگر کفر سے اللہ نے نجات دے کر ایمان دیا۔ تو اس واقعے کو لکھ کر فقہا نے فرمایا کہ بعض دفعہ ہم کسی کے بارے میں برا گمان کر دیتے کہ حقیقت میں یہی اسی نے کھیل کھیلا ہے، مگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ ہمارے دماغ کا جو شک ہے وہ شک ہمیں بعض دفعہ شرمندگی کا سامنا کرانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ساتھیوں بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جو ظنوا بالمؤمنین خیرا، اچھے گمان کرنا سکھلائیں۔ آج کل میں یہ واقعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی بھائی میں جب انبن ہوتی ہے، بات چیت نہیں ہوتی، تو اس بھائی کی اولاد بازو جو اپنا سگا بھائی کی اولاد ہے اس سے بات نہیں کرتی، بعض گمانات کے تحت
ایسے حالات دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ بعض دفعہ عورتیں تو میں یہ باتیں بیان میں بولنے کی نہیں مگر درد دل ہوتا ہے، معاشرت سیکھنا ہے۔ حقوق اللہ تو نماز پڑھنا ہم نے سیکھ لیا، قرآن پڑھنا ہم نے سیکھ لیا، حقوق اللہ پر بیانات کے بیانات، فضائل اعمال کھولے تمہیں حقوق اللہ کے بارے میں باتیں مل جائیں، بیانات میں مل جائیں۔ حقوق العباد میں 10% بھی ہم نہیں ہیں۔ جب بات نہیں کرتے تو ماں سکھاتی ہے کہ بازو جو تمہارے چچا کے بیٹے ہیں ان سے زیادہ نہ ملو، اپنی چچی سے بات نہ کرو، اپنی دادی سے بات نہ کرو، اپنی نانی سے بات نہ کرو۔ ارے باپ رے، تمہاری ماں ہی یہی اخلاق سکھلائے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو، تو ان اولاد کو بڑے ہونے کے بعد کون عقل سکھلائے گا؟ تو بچپن ہی سے حقوق اللہ کے بارے میں جہاں سکھلایا جاتا ہے اس سے زیادہ زور حقوق العباد کے بارے میں دینا چاہیے کہ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، صرف روزہ ہی عبادت نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے، صرف حج ہی عبادت نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے۔ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بڑی عبادتیں ہیں۔ کوئی اپنے چچا کو العم والدن کے تحت آپ کا درجہ دے رہا ہے تو یہی بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی الخالۃ والدتن، خالہ کو والدہ کا درجہ دے رہا ہے یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ اپنے چچا کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ رشتہ دار رشتہ توڑ رہے ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ پڑوسیوں سے تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ آج کل سب سے جو بڑی کمی ہے میرے ساتھیوں ہمارے اندر وہ حقوق اللہ کی کمی نہیں ہے، وہ حقوق العباد کی کمی ہے۔ آج آخری بات بتا کر بات کو ختم کر دو۔ ابراہیم دیولہ صاحب اللہ نے بڑا کام لیا، بڑا مقام بھی دیا۔ حضرت نے ایک بات اپنے بیان کے اندر فرمائی کہ دیکھو جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، کوئی شعبہ بناتے ہیں تو اس ادارے کے اندر، اس کام کے اندر، اس کمیٹی کے اندر، اس اسلامی چیز کے اندر ہمارے نظریے سے ہٹ کر کچھ نظریوں والوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ہمارے رائے سے جو تھوڑا اختلاف کرتے ہیں ایسے لوگوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا ایسے لوگوں کا ہونا اس واسطے ضروری ہے کہ ایسے لوگ رہیں گے تو ہماری غلطیاں ہم کو بتائیں گے تو ہماری اصلاح ہوگی، ورنہ سب ہمارے ماننے والے ہوں گے تو ہماری غلطیاں ہی ہمیں نہیں بتائیں گے تو ہماری غلطیوں کی اصلاح کون کرے گا؟ تو یہ بڑوں کی باتیں ہیں میرے ساتھیوں۔ اگر کوئی ہمیں اپنی غلطی بتا دے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اپنی غلطی پر ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی فکر ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں تو اللہ فرماتے کہ دیکھو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت کو اللہ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ جب وہ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کر لے گا اللہ اس میں تبدیلی لائیں گے۔ تو بڑی بات یہ ہے میرے ساتھیوں کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی حقوق اللہ میں جہاں پابند ہو تو وہی اس سے زیادہ حقوق العباد کا بھی پابند بن جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔